بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کامل ولی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انگلی لگا کر پتھر کو سونا بنا دیتا تھا۔ یہ خبر اڑتی اڑتی انتہائی کسی غریب شخص کے پاس پہنچی۔ وہ دھکے اور ٹھڈے کھا کر آخر کار اس ولی تک پہنچ گیا۔ بابا جی اس وقت تک پہاڑی علاقے میں واک کر رہے تھے۔ اس نے اپنے پیچھے کوئی قدموں کی آواز سنی اور پیچھے مڑ کر دیکھا اور پیچھے وہ ضرورت مند کھڑا تھا۔ اس نے بابا جی کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی غربت کا رونا دھونا شروع کر دیا۔ بابا جی نے ہنس کر پوچھا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ضرورت مند نے پتھر اٹھایا اور بابا جی کو پکڑا کر بولا کہ آپ اسے سونے کا بنا دیں، میرے لیے یہ کافی ہوگا۔ بابا جی نے پتھر کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا اور وہ آنن فانن سونے میں تبدیل ہو گیا۔ ضرورت مند نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور واپس چل پڑا۔ بابا جی نے دوبارہ واک شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ پیچھے میرے دوبارہ پھر کسی شخص کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ضرورت مند پیچھے کھڑا تھا۔ بزرگ نے حیرت سے پوچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ بولا حضور یہ سونے کا پتھر میرے لیے تو کافی ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ تھوڑی سی مزید میرے پہ مہربانی کریں، آپ یہ بڑی سی چٹان کو ہی سونے کا بنا دیں تاکہ پیچھے سے میرا خاندان بھی سکھی رہے۔ بزرگ نے راستے میں موجود چٹان کو چھوا اور وہ بھی چند سیکنڈ میں ہی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ بزرگ نے اس کے بعد ہنس کر کہا لے بھائی کرم داد، یہ دولت اب تمہاری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ وہ کہہ کر دوبارہ آگے چل پڑے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں پھر دوبارہ محسوس ہوا کہ ضرورت مند دوبارہ ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ بزرگ نے دہشت کے لہجے سے پوچھا اب تمہیں کیا مسئلہ اور کیا تکلیف ہے؟ ضرورت مند نے دوبارہ بولا جناب میں دنیا کا سب سے امیر شخص بننا چاہتا ہوں، آپ اتنی مہربانی فرما دیں تو ذرا سی آپ کی عین نوازش ہوگی اور میں آپ کا مزید آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ بزرگ کو ہنسی آ گئی۔ انہوں نے ہنستے ہنستے اپنی انگلی دائیں اور بائیں پھیرنا شروع کر دی اور ذرا سی دیر میں پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ بزرگ نے کہکا لگایا اور کہا لو بیٹا تم دنیا کے سب سے امیر شخص بن چکے ہو، اب جاؤ۔ اور وہ اس کے بعد آگے چل پڑا، لیکن چند منٹ بعد دوبارہ پھر وہ فقیر کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ فقیر کو چھاپ سنائی دی اور شدید غصہ آیا۔ پیچھے مڑا اور دیکھا وہ ضرورت مند تھا، ایک بار پھر دانت نکال کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے ڈنڈا اٹھایا اور پوچھا اب تمہیں کیا چاہیے؟ ضرورت مند نے دائیں بائیں دیکھا، تھوڑا سا شرمایا اور بزرگ کی انگلی کو ہاتھ لگا کر بولا جناب مجھے آپ کی یہ انگلی چاہیے۔ یہ کسی اور کی نہیں، ہم سب کی کہانی ہے، یہ ہم سب کی بات ہے۔ ہم سب انسانوں کو آخر کتنی دولت چاہیے؟ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کیوں؟ کیونکہ ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے، جبکہ خواہش اور ہوس کا کوئی انت نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان وہ انگلی بھی مانگ لیتا ہے جس سے دولت پھوٹ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انگلی کے حصول کے بعد خواہش رک جاتی ہے؟ جی نہیں، یہ یہاں بھی نہیں رکتی، اس کے بعد بھی آگے بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم آج اپنی خواہشوں کا تخمینہ ہی نہیں لگا سکتے، تاہم انسان اپنی ضرورتوں کا تخمینہ ضرور لگا لیا ہے۔ یہ تخمینہ یہ ہے کہ $65,000 سے $95,000 سالانہ تک اگر آپ کماتے ہیں، آپ اپنی ایک آرام دہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کا خاندان 4 افراد پر مشتمل ہو، آپ کی آمدنی سالانہ $65,000 سے $95,000 ہو تو آپ 5 سٹار زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کی پھر کوئی بھی خواہش ضروری نہیں رہے گی۔ گھر، گاڑی، علاج، بچوں کی تعلیم، سال میں 2 مرتبہ چھٹیوں کی سہولت انجوائے کرنا، آپ کے پاس ہر سہولت ہوگی، کسی سہولت سے آپ محروم نہیں رہیں گے۔ اگر ہم $95,000 کو ماہانہ میں تبدیل کر دیں تو یہ تقریباً $8,000 بنتے ہیں، اور یہ رقم آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق 22 لاکھ روپے بنتی ہے، اور یہ پاکستان میں بھی ہم 5 سٹار زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم انسانوں کو پورا سال گزارنے کے لیے 23 چیزیں چاہیے، لیکن ہم لوگ اوسطاً 3 لاکھ چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں اور ہم ان غیر ضروری چیزوں کے لیے عمر بھر انگلی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اور یہ وہ حماقت ہے جو ہمیں زندہ ہونے کے باوجود زندہ نہیں رہنے دیتی۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو بھی ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ چند لمحوں کے لیے رکیں۔ آپ اپنے آج کے اخراجات کو
12 سے ضرب دیں، پھر اس کو 20 سے ضرب دیں، آخر میں اس کو 2 سے ضرب دیں اور اتنی رقم کا بندوبست کر لیں۔ اس کے بعد پیسے کے لیے کام کرنا بند کر دیں۔ آپ صرف وہ کام کریں جس سے آپ کو دوسروں کی خوشی ملتی ہو۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے لیے دنیا جنت بن جائے گی، ورنہ آپ دوسری صورت میں باقی زندگی میں بھی انگلی تلاش کرنے میں اپنی زندگی ضائع کر بیٹھیں گے۔ آخر میں آپ کے ہاتھ میں خواہش کی ٹوکری کے سوا کچھ نہیں ہوگا، زندگی کا سفر ضائع ہو جائے گا۔ زیادہ لالچ اچھا نہیں ہوتا، اس لیے آپ اتنا کمائیے جتنا آپ اپنی زندگی میں گزارا کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔